سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں IRISS کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ گلدستہ مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک کے لوگ، مذہب کے لوگ، جن کو انہوں نے یہاں بلایا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو فروغ دیا جائے، کیونکہ ہر اس مذہب کو جسے ہم پڑھتے ہیں اس نے ہمیں نیکی کا درس دیا ہے کہ آپ کسی بھی رنگ و نسل سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، اور آپ کی کوئی بھی مسلک ہے، لیکن جو نیکی ہے وہ کسی بھی انسان سے کسی بھی جگہ پر رہ کر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہماری جو کتب مقدسہ ہیں ہمیں وہ یہی درس دیتی ہیں کہ نیکی کرنے سے باز نہ ہو۔ اور جو سوشلزم ہے در حقیقت یہی ہے کہ نیکی کرنا۔ اب میں نے اس تھوڑے سے مختصر وقت میں یہی سیکھا ہے کہ ہم سب کسی بات پر متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم انسانیت کے درجے پر ضرور متفق ہو سکتے ہیں کہ کسی کی تذلیل نہ کی جائے، بلکہ ایک دوسرے کو عزت و احترام دیتے ہوئے ان کی مدد کی جائے۔ یہی ہمارا نصب العین ہے، کیونکہ جب ہم اپنی فیتھ پر، اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت و احترام دے سکتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ پھل پھول سکتا ہے، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور ایک اچھے معاشرے کی جو فضا ہے وہ قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ نیکی جو ہے اچانک آ جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ میں 4 دن پہلے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک یتیم بچی کی فیملی جو ہے میرے پاس آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچی کے دن رکھ دیے ہیں 15 تاریخ جو فروری ہے اس کو، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے۔ کسی نے ہمیں کمیٹی دینی تھی، اس نے کمیٹی نہیں دی، اور ہم نے سود پر بھی پیسے اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا مجھے اس کام کے لیے اگر تو نے ان لوگوں کو بھیجا ہے تو مجھے وسائل بھی مہیا کر، کیونکہ ہر انسان کے ایک محدود وسائل ہوتے ہیں، اور ان وہ محدود وسائل میں جو ہے وہ سوشلزم کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی، میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی، اس بچی کے لیے بات کی کہ ہمیں 200 لوگوں کا کھانا چاہیے، اور 15 تاریخ کو یہ فلاں شادی حال میں ان کی شادی ہے، بارات آنی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بشپ صاحب کتنے پیسے لگیں گے؟ میں کہا پیسوں کا مجھے نہیں چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، آپ کیٹرنگ والے کو فون کریں اور جتنا کھانا 200 لوگوں کا بنتا ہے وہ اس رات کو وہاں پہنچوا دیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ اسی طرح میں نے ایک دوست کو کال کی، اس کا فرنیچر کا کاروبار ہے، اس کو میں نے بولا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور ایک یتیم بچی کی شادی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو اس بندے نے ٹرک بھر کے فرنیچر کا ان کے گھر پہ بھیج دیا۔ باقی سامان جو ہے وہ میں نے خود جتنا بھی استعمال کا ہوتا ہے میں نے ان کو پرووائڈ کیا۔ در حقیقت آپ اپنے وسائل کو نہ دیکھیں، آپ اپنے کانٹیکٹ کو دیکھیں کہ آپ چھوٹے وسائل میں رہتے ہوئے کیسے بڑے وسائل کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کام معاشرے میں آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں گٹر بند ہونے سے کیا ہو گیا، پورا علاقہ بند ہو گیا اور گٹروں کا پانی باہر آ گیا،
اب اس علاقے میں مساجد بھی تھیں، چرچ بھی تھے، باقی لوگ بھی رہتے تھے. تو جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتا ہے یار میرا کام نہیں ہے، یہ پرابلم ہے لیکن کام اس کا نہیں ہے. اب راستے بند ہیں اور گزرنا مشکل ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مسائل کو فیس کیا جا رہا تھا. علاقے کے چند نوجوانوں نے اس کام کی پین لی اور لوگوں سے ملنا شروع کیا کہ اگر یہ مسئلہ ایسے ہی رہا تو کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکے گا، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنا چاہیے. در حقیقت جو سوشلزم ہے یہ معاشرے کی جو اصلاح ہے اسی کو کرنے کے لیے بنا ہے. جو سماجی کارکن ہے یہ پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا ہے. پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو میرے ارد گرد مسئلے پیش کر رہی ہیں ان کی درد مجھے لینی ہے. کیونکہ ابھی آپ سماجی کارکن کی ٹریننگ تو لے رہے ہیں، لیکن میں ٹرینڈ یافتہ نہیں ہوں. میں نے کسی ادارے سے سماجی کارکن ہونے کی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے. میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہے، بلکہ میرے پاس وہ خدائی سرٹیفکیٹ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیونکہ ہم سب مذہب کے ماننے والے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، بائبل کے ماننے والے ہیں. تو جو کتب مقدسہ ہیں یہ ہمیں نیکی کا درس دیتی ہیں. اور کئی بار ہم سنتے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال دے. اس کا مقصد کہ جو کچھ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں اور بھولتے چلے جائیں. خدا آپ کو مسائل بھی جو ہے وسائل بھی دیتا جائے گا. اب کیونکہ جو سماجی کارکن ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے اور پھر وہ لوگوں پر اپنی لیڈرشپ جتائے. میں ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن مذہبی ہونے کے علاوہ میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں. میں اپنی کرسچن کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور جتنے بھی لوگ ہیں بلا رنگا نسل مذہب، میں سب کے لیے کام کرتا ہوں. کیونکہ میں سب سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ خدا سب انسانوں سے پیار کرتا ہے. اب جب اس علاقے میں وہ گٹر والا مسئلہ نہ حل ہو سکا اور وہاں پر تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے، تو چند نوجوانوں نے ان سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، یعنی کہ وسائل لینا شروع کر دیے. اب کچھ لوگوں نے کہا یہ ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم یہ گٹر نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یا علاقے کو صاف کروائیں گے. رکاوٹیں اور مسائل جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی دوسرا کرے گا. بھئی میرے لیے حل ہو رہا ہے نا، میں اس علاقے میں رہتا ہوں، اگر میرا کام، میرا پین کوئی دوسرا لے رہا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو موٹیویشن دی کہ کچھ اگر پیسے مل جاتے ہیں، اکٹھے کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور صرف 2 دن میں اس بات پر متفق ہونے سے گٹر بھی کھل گئے اور راستے بھی صاف ہو گئے. صرف متفق ہونے سے. بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پر متفق نہیں ہوتے اور مسائل جوت کے توں رہتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بگاڑ کرنے کی شکل دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مسائل پر متفق ہوں گے تو مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ہماری ذہنی آمنگی جو ہے وہ بھی موجود رہے گی. تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر آئیں، کھائیں، پئیں اور چلے جائیں اور بعد میں بھول جائیں کہ یار بڑا اچھا پروگرام تھا جو اٹینڈ کیا تھا. مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارے ارد گرد، ضروری نہیں کہ پوری کراچی کا ہم ٹھیکہ لے لیں، پورے پاکستان کا ٹھیکہ لے لیں اور پھر ہی ہم اچھے سوشل ورکر بن سکتے ہیں. ایک دن میں آپ اگر ایک نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حضور بہت بڑا اجر ہے. ایک نیکی کا اجر بھی بہت بڑا ہے. تو اس لیے ہمیں
اس نیکی کے لیے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے ضرور کھڑے ہونا چاہیے. اس سے ہمارا جو قد ہے چھوٹا نہیں ہو جائے گا, ہمارا رتبہ ختم نہیں ہو جائے گا, بلکہ ہمارا قد بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا رتبہ بھی بڑھے گا. کیونکہ جس نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان جو ہے وہ بطور مددگار خدا کا پیدا کیا گیا, تو ہم بطور انسان ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. اگر سڑک پر آپ کو کوئی حادثاتی طور پر زخمی پڑا ہوا ملے تو آپ کی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کا نام پوچھیں گے یا اس کا مذہب پوچھیں گے؟ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. آپ یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ یار مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کیا ہو. آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص زخمی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی جان بچانی ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ شخص کون تھا, کیا اس کا مذہب تھا, کیا اس کی کاسٹ ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی جان بچائیں اور اسے جو ہے ہم محفوظ رکھیں. ہمارے اندر جیسے ہم نے سنا کہ وسائل اور مسائل جو ہیں بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں, جس اللہ کے ہم ماننے والے ہیں, اس کے حضور کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے, لیکن اس نے کبھی بھی کوئی ایسی مشکل ہمیں نہیں دی ہے جس سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں. تو پیارے بھائیوں, یہاں پر ہمارا اکٹھا ہونا اور یہ سب چیزیں مل کر کرنا صرف ایک کاغذی کارروائی تک نہ رہ جائے, بلکہ ہم واقعہ ہی ایک سماجی کارکن جسے کسی این جی او کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہ ہو کہ اسے این جی او کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو وہ سماجی کارکن ہے, بلکہ اسے خدائی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو کہ وہ انسانیت کی بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس نے انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. بہت شکریہ بشیر خادم.